معزز سامعین گرامی قدر، افسوس بے شمار سہن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ کل انہوں نے ہردہ سرائی کی ہے، کہا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ او یار الزام ہی بدل لو، الزام ہی بدل لو، ہر بندہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ فساد چودھری نے کہا یہ تحریک لبیک والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ خان صاحب یہی تحریک لبیک والے کبھی عاشق رسول ہوا کرتے تھے، اور قریشی صاحب اور آپ کے وزیر ان کے دھرنوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ محب رسول اور عاشق رسول تھے۔ آپ کے دور میں یہ دہشت گرد، بلوائی، فسطائی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ ہم اس دور میں بھی پرتشدد مظاہروں کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، لیکن اس دور میں بھی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو آئین کے تابع ہیں اور قانون کے تابع ہیں اور دستور کے تابع ہیں۔ یا تو آپ آئین بدل دیں کہ کسی کو حق نہیں ہے، پھر تو ہم کہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ وہ تیر کی جو میرے نام آئے سیامتی، شیخ رشید صاحب اور خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ 126 دن کے دھرنے عوام بھولی نہیں ہے، ملک جام دھرنے، پکڑو مارو گراؤ جلاؤ، میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا۔ شیخ رشید کے الفاظ عوام کے کانوں سے ابھی تک محو نہیں ہوئے، اور خان صاحب نے کل پورا ملک جیم ہو جائے گا۔ خان صاحب ان دھرنوں کی، اس طرح کی فسطائیت کی اور اس طرح کی احتجاج کی اگر بنیاد رکھی تو آپ نے اور قادری نے رکھی۔ ہم نے وہ دھرنے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم وہ بھولے نہیں ہیں۔ جب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چارج کیا، جب آپ نے پی ٹی وی کے اوپر چارج کیا، آپ کا دھرنا جائز ہے اور کسی مذہبی جماعت کا دھرنا حرام ہے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ اگر آپ کا دھرنا جائز تھا تو یہ دھرنا بھی جائز ہے، اور اگر آپ آج اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم بھی ان کو منائیں گے کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو بالادست مانتے ہیں۔ ہم پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی، کسی بھی قسم کے دنگے اور فساد اور فتنے کے خلاف ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز میں سے چاہے پولیس کا بندہ ہو، چاہے کوئی سارجنٹ ہو، چاہے کوئی ٹریفک کا اہلکار ہو، کوئی ایک بندہ بھی زخمی یا شہید نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کے ہاتھ سے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ جب بھی کوئی عہد کرو، وعدہ کرو، سوچ سمجھ کے کر لو تو اس کو نبھایا کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ آپ نے ایک جماعت سے کچھ وعدے کیے، آپ نے آنکھیں بند کر کے وعدے کیے، آپ نے ایک جماعت کے ساتھ مذاکرات کیے، انہوں نے مطالبات رکھے، انہوں نے احتجاج کیا، آپ اس احتجاج کے نتیجے میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے، آپ نے ان کے ساتھ کچھ معاہدے کر لیے۔ اب قرآنی حکم یہ ہے ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اختلاف طریقہ کار سے، لاہ عمل سے ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی مسلمان کا، ایک مسلمان شاید پاکستان میں ایسا نہ ہو جن کو اس مطالبات سے اختلاف ہو۔ فرانس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہونا چاہیے، بتائیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں، یہ مطالبہ جائز ہے۔ آپ بتائیے اس مطالبے میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور آپ نے اگر یہ مطالبہ ماننا نہیں تھا، آپ نے دستخط کیوں کیے؟ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر سائن کیوں کیا؟ آپ نے وعدہ کیوں کیا؟ یہ کہتے ہیں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے 20 مرتبہ ہندوستان کے سفیر کو ملک بدر کیا۔ کسی کے سفیر کو ملک بدر کر دینے کا مطلب ہمیشگی کے لیے، ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تعلق توڑو، لیکن اگر آپ نے معاہدے کو اور امن کو برقرار رکھنا ہے تو اگر آپ ایک لیٹر، مراسلہ لیٹر کو کہتے ہیں، اس کو تھما دیں گے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں گے، کون سی قیامت آ جائے گی؟ پاکستان کی عدالتوں نے اس جماعت کے لیڈر کو کہا اس کو رہا کیا جائے۔ آپ ایگزیکٹو آرڈر دے کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کیا عدالتوں کے سامنے ہمیشہ ایگزیکٹو آرڈر کو چلائیں گے؟ خان صاحب آپ تو ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف ہوا کرتے تھے، آپ تو عدالتوں کی سپرمیسی کے قائل تھے، تو اس معاملے میں کیا ہوا؟ عدالتیں کہہ رہی ہے چھوڑ دو، اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ دھرنا جس کے اندر تشدد اور فساد اور بلوائی اور دہشت گردی ہو، وہ دھرنا تب بھی غلط تھا اور وہ دھرنا آج بھی غلط ہے، وہ احتجاج تب بھی غلط تھا اور وہ احتجاج آج بھی غلط ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن ان دھرنوں کی ابتدا آپ نے کی ہے خان صاحب، یہ ملک کے اندر جلاؤ گراؤ کی سیاست آپ نے کی ہے۔ آپ وہ دھرنے بھول گئے قادری صاحب کے ساتھ؟ کیا اس وقت
آپ کو یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ ان کے مطالبات 100% جائز ہیں۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری یا اس کو احتجاجی مراسلہ تھما دینا، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اسی طرح ان کے رہنما کو اگر آپ رہا کریں گے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ عجیب و غریب آپ کی سٹیٹمنٹس میں اتنا تضاد ہے۔ ایک وزیر کہہ رہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ایک وزیر کل عدم نہیں لیکن کل عدم کے برابر ہیں۔ یہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ملک میں اس طرح کے جید علماء موجود ہیں جو آپ کی مذاکرات میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کا حل ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اور مذاکرات کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پولیس کا کوئی جوان بھی شہید ہو، اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی کوئی مسلمان کلمہ گو پاکستان کی پولیس کے ہاتھوں مرے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔